السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 89۔ اعد اللہ، تیار کر رکھے ہیں اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالکا یہ الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور جب بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس سینیریو کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو ہمیں پہاڑی علاقوں کے وہ سارے نظارے یاد آ جاتے ہیں کہ جب پہاڑ بھی ہوتے ہیں، پھر برف پگھلتی ہے اور وہاں سے آبشار کی صورت میں ٹھنڈا اور شفاف پانی اترتا ہے، پھر وہ خوبصورت ندی نالوں، نہروں اور دریاؤں میں جاتا ہے، اور وہ اس کی تیزی اور اس کا بہاؤ اور اس کی ٹھنڈک، وہ اتنا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی مٹی اور دنیا کا پانی اور دنیا کا سب کچھ ہے، وہ جنت جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نہ دیکھا ہے، نہ جانا ہے، نہ ہی اپنے سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ صرف زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا ہمیں بتایا اور قرآن سے جتنا ہم نے دیکھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی جن میں یہ سب نعمتیں، رحمتیں ہوں گی، اور وہ ہم وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو دوبارہ وہاں سے نہیں نکالے گا، اور یہ فوز العظیم ہے کہ وہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اہل بیت کرام، وہی اصحاب کرام، وہی اولیاء امت، صلحاء امت، وہی دیگر انبیاء کرام اور ان صالح امتیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو سب سے کامیابی والی چیز ہے وہ دیدار الہی اور رضا الہی ہے کہ جو جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ تو صرف اسی ایک امر کے صدقے میں ایک شخص جنت میں جانے کی خواہش کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار پائے گا، محبوب علیہ السلام کا دیدار پائے گا، حضور کو ملنے جایا کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خدائے ذوالجلال والاکرام کی زیارت سے مشرف ہوں گے، آمین۔ آیت نمبر 90۔ وجاء المعذرون، اور آئے بہانہ بنانے والے، من الاعرابی بدو، لیؤذن تاکہ اجازت مل جائے، لہم انہیں، وقعد الذین بیٹھے رہنے کی ان کے ساتھ، کذب اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، سیصیب ان قریب پہنچے گا انہیں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ پہلے ہم نے پچھلی آیات میں مدینہ کے مخلصین اور منافقین کا تذکرہ پڑھا۔ اب ارد گرد کے جو دیہات تھے، یعنی کہ ہمارے ہاں دیہاتی کہا جاتا ہے، عرب میں اعرابی کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے کہ ان میں سے کچھ تو سچے ایماندار ہیں، ان کے علاوہ منافق بھی ہیں۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب انہیں جہاد کی دعوت دی جاتی تھی تو جھوٹے بہانے بنا کے گھر بیٹھے رہنے کی اجازت مانگتے تھے، اور دوسری قسم کے منافق وہ تھے کہ جنہوں نے جہاد کا جب حکم سنا تو اکڑ کے گھر بیٹھ گئے، اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے کوئی عذر ہی پیش کر دیں، یعنی کہ جھوٹ موٹ ہی صحیح کہ ہم نہیں جا پا رہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ کفر اور عناد کی حالت میں گھر میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدو آئے تاکہ انہیں اجازت مل جائے گھر بیٹھے رہنے کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا، حالانکہ انہیں ایسی کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں تھی، اور ان قریب انہیں پہنچے گا جنہوں نے بھی کفر کیا دردناک عذاب۔ آیت نمبر 91۔ لیسا نہیں ہے، علی الضعفاء کمزوروں پر، ولا علی المرضی اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین اور نہ ان پر، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ینفقون کہ وہ کیا خرچ کریں، حرجن کوئی بھی تنگی یا حرج، اذا جب نصحوا وہ مخلص ہوں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ما علی المحسنین نہیں ہے محسنین یعنی کہ نیکوکاروں کے پر، من سبیل کوئی الزام، واللہ اور اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اعرابی جو تھے وہ بہانے بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور کچھ تو بالکل ہی کسی قسم کا بہانہ بھی نہیں بنایا اور اکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے جہاد کرنا ہی نہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کمزوروں پر، بیماروں پر، اور ایسے لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں۔ ظاہر ہے جنگ میں جانا ہے تو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، زاد راہ کی بھی پڑتی ہے، سامان خوردنوش کی ضرورت پڑتی ہے، لباس کی، تیر تلوار کی، ہتھیاروں کی، اور سواری کے جانور کی۔ تو جن کے پاس یہ ساری سہولتیں موجود نہیں اور وہ نہیں جا پاتے، تو ان پر اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حرج کوئی نہیں، اور وہ مخلص بھی ہوں ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نیکوکاروں پر کوئی راہ نہیں۔ اب یہاں پہ ایک حقیقی جو عذر والے تھے وہ کون تھے کہ حضرت عامر بن طفیل کا قبیلہ، اس نے حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد پر جائیں گے تو بنی طے کے بدو ہماری بیویوں، بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر کے لوٹ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ صحیح والی جو معذرت تھی اس کو قبول کیا۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کے حکم ثابت کر دیا کہ اگر کوئی معذور ہو حقیقتاً اور جہاد میں شریک نہ ہو سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب آگے جو آیت کا اگلا حصہ ہے نصیحت کا، اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ نصیحت کا معنی ہے اخلاص۔ اس وجہ سے اخلاص کو، خالص اور سچی توبہ کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے، اور جب بات خلوص نیت سے کی جائے تو کہتے ہیں کہ نصح لہ القول، یعنی کہ اب یہ قول جو ہے حقیقی ہو گیا، خالص ہو گیا۔ حضرت تمیم الداری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن، دین نصیحت کو کہتے ہیں۔ ہم نے عرض کی کس کے لیے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے امراء کے لیے، یعنی کہ ان کے جو ائمہ ہیں، ان کے سردار ہیں، اور عام لوگوں کے لیے۔ اور یہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ نصیحت کا معنی اخلاص ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید اور اس کی صفات کمالیہ پر خالصتاً اعتقاد ہو، اس کو نقص اور عیب سے پاک جانا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصیحت کا یہ معنی ہے کہ ان کی رسالت سچے دل سے مانیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی عزت و تکریم کریں، ان سے، ان کے اہل بیت سے محبت کریں۔ اور مسلمانوں کے امراء کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، ان کو صحیح مشورہ دیں، اگر ان سے غفلت سرزد ہو جائے تو انہیں بیویئر کریں، انہیں آگاہ کریں کہ آپ نے یہاں غلط کیا ہے۔ اور عوام کی نصیحت کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، یہ نہیں ہے کہ ان کو کنفیوز کیا جائے کہ حقیقی راستہ ہی کون سا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ اس راستے کے لیے ان کو ذہنی طور پہ اتنا زیادہ، جیسے آج کل مینگل سا کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو، اب بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے راستہ کون سا ٹھیک ہے۔ اور سب کے لیے دعائے خیر مانگا کرے اور سب کی خیر خواہی میں کوشاں رہیں۔ علامہ قرطبی نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ آیت نمبر 92، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا جب، ما اتوکا، حاضر ہوئے آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سوار کریں انہیں، قلتا، انہیں فرمایا، لا اجد، میں نہیں پاتا، ما احملکم، کہ جس پر میں سوار کروں تمہیں، کم کا مطلب تمہیں، علیہ، جس سواری پر، تولو، اور وہ لوٹتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، بہا رہی ہوتی ہیں آنسو، حزناً، غم کی وجہ سے، اللہ یجدو، کہ نہیں پا رہے وہ کچھ بھی، ما ینفقون، جو وہ خرچ کرے۔ جب غزوہ تبوک کی تیاری شروع ہو گئی تو کچھ غریب اور نادار مسلمان جن کے دلوں میں جہاد کے لیے بہت ارمان تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جہاد میں شامل ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم دل و جان سے جہاد کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنے کمزور ہیں کہ اتنی طاقت نہیں کہ سواری کا انتظام کر سکیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے سواری کا کوئی انتظام فرما دیں تاکہ ہم بھی اس سعادت میں شریک ہوں، آپ کے ساتھ غزوے میں شامل ہوں۔ تو حضور نے بتایا کہ اب بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تمہاری سواری کا انتظام کیا جا سکے۔ تو انہیں اتنا صدمہ پہنچا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے، اور انہیں اتنا دکھ ہوا اپنی ناداری کا، اپنی غربت کا، کہ شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ اب دیکھیں نا، پیچھے ہم نے پڑھا سارا کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ حضور نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہ جائیں جہاد میں، اور کچھ اپنی غربت کے مارے اتنے پریشان ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اتنے لمبے سفر سے جان چھٹی اور اس گرم موسم میں ہم کیسے نکلتے، اچھا ہوا سواری نہیں ملی، بلکہ وہ
زیادہ غمگین ہو گئے۔ تو یہ جو ایمان کے اور محبتوں کے سودے ہوتے ہیں یہ خوش نصیب ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ سامنے ظاہر آنکھوں والے نہیں جان سکتے، یہ دل بینا رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں کہ صحبت مصطفیٰ کیا چیز ہے، آپ کے ساتھ جہاد کرنا، آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور یہی چیز آنکھوں میں آنسو لاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا اتنا پیارا موقع ہم سے چھوٹ رہا ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پہ آ کے تکلیف ہوتی ہے غربت کی اور ناداری کی کہ کاش ہم بھی کچھ ہاتھ کھلا رکھتے، ہمارے پاس بھی رزق ہوتا تو ہم بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے، جس سے آج بہت سارے نادار روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج بیت اللہ کی سعادت کی خواہش دل میں رکھتے ہیں لیکن جیب میں مال نہیں رکھتے۔ اور ہماری گورنمنٹس نے بھی کچھ چیزیں اتنی مشکل کر دی ہوئی ہیں کہ ہر شخص اب جا ہی نہیں سکتا، اب مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے جو کچھ آسانیاں تھیں اب بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، تو بس پھر انسان روتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور خیالوں میں ہی پہنچتا ہے یا خوابوں میں پہنچتا ہے اس عظیم بارگاہ میں۔ آیت نمبر 93، انما بے شک السبیل راہ ہے یا الزام ہے علی الذین ان لوگوں پر یستأذنونک جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہم اغنیاء حالانکہ وہ غنی ہیں، یعنی کہ اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا ہے۔ ردو وہ راضی ہو گئے بأن یکونوا کہ ہو جائیں مال خوالفی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وطبع اللہ اور مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون اور وہ کچھ نہیں جانتے۔ اب الزام صرف ان لوگوں پر ہے کہ جو اجازت مانگتے ہیں حالانکہ ان کے پاس مال بھی ہے، حالانکہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، ان کو پیچھے سے کسی قسم کی کوئی تنگی یا کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف جہاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے جان بوجھ کے، اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ خوالف جو ہم نے کل پڑھا پیچھے کہ خالفہ کی جمع ہے خوالف، اور یہ پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ جو معذور ہیں، یعنی کہ بیٹیاں ہیں اور بچے ہیں اور ضعیف لوگ ہیں اور جو کسی بھی وجہ سے معذور لوگ ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس بات پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیا، خوش کر لیا، راضی کر لیا کہ ہم بھی ان پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر ایک اس امر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ مہر ہوتا ہے کسی بھی نیک خیال کا دل میں داخل نہ ہونا، اور بس پھر بندہ وہی کرتا ہے جو اس کے دماغ میں سماتا ہے، جو سودا اس کے اندر ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے، بس وہ اسی کو کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے میرے دل میں کتنے عرصے سے کوئی نیک خیال نہیں ڈالا، اور وہ نہیں جانتے کہ یہ مہر لگ جانا کیا چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ہمیشہ اپنی یاد کے لیے تر و تازہ رکھے، اور اتنا نرم اور اتنا زیادہ لینینٹ رکھے کہ ہم کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوں، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ حق کا خیال ہمارے اندر نہ اترے، بلکہ ہم حق کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کو آگے پہنچانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ الحمدللہ الکریم، پارہ نمبر 10 کا آج اختتام ہوا، تکمیل ہوئی۔ اللہ کریم سے التجا ہے کہ قرآن پاک کے اس 1/3 قرآن کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جو غلطیاں، کمیاں، بیشیاں، کوتاہیاں انجانے میں اور جان بوجھ کے بھی بے دھیانی میں زبان سے پھسلنے سے جو کچھ بھی ہماری غلطی کوتاہی تھی اللہ پاک معاف فرما دے، اور آئندہ باقی 20 پاروں میں ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچنے کی نہ صرف توفیق عطا فرمائے بلکہ اس تکمیل میں اپنی مدد، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت ہمارے شامل حال رکھے کہ ہم پائے تکمیل تک، اس منزل تک پہنچیں جس سے دنیا اور آخرت ہم سب کی روشن ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ اللہم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔